اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ البتول بضعۃ الرسول فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات الله مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، ایام شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں 5 روزہ مجالس میں مقام صادقین اور صدیق آل محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ توبہ کی 119 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا، یا ایہا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ عام ترجمہ جب ہم قرآن کی آیت کا، خصوصاً اس آیت کا پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ترجمے میں، ٹرانسلیشن میں ہم ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ جو عربی قواعد کے اعتبار سے، عربک گرامر
اور پھر گرامر میں بھی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے وہ مقامات امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ مجھے دنیا کی میں یہ ادعا نہیں کر سکتا، نہ میں جانتا ہوں زیادہ کہ مختلف زبانوں میں ان کے جو گرامر اور اس کے جو قواعد ہیں، اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، وہ کتنے ڈیپ ہو سکتے ہیں، لیکن اردو زبان، انگلش زبان، فارسی اور عربی کم از کم ان 4 زبانوں میں کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ عربی زبان کے علوم اور قواعد باقی تمام زبانوں کے مقابلے پر بہت زیادہ ڈیپ ہیں اور بہت زیادہ گہرے ہیں جو عربی کی، یعنی تقریباً 12 الگ سبجیکٹس ہیں، 12 الگ علوم ہیں جو صرف زبان عربی سے تعلق رکھتے ہیں۔ عام طور پر آپ نے اگر نام سنا ہوگا، صرف ہے، نحو ہے، معانی ہے، بیان ہے، لغت ہے، اوزان ہیں، عروض ہیں، یہ پورے سلسلہ، یعنی ہر لفظ جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ اپنے اندر ایک پورا سبجیکٹ ہے، ایک پورا ٹاپک ہے۔ 12 علوم صرف زبان عربی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو اس کے ترجمے سے سمجھ لیں، اور ہمیں قرآن کی ساری باتیں صرف اس کے ترجمے سے سمجھائی۔ اب جو لینگویج اتنی ڈیپ ہے، یقیناً اس میں مطلب کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالآخر علماء سے مراجعہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ بظاہر بہت سادی سی گفتگو ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کی معیت، ان کا ساتھ، ان کی کمپنی اختیار کر لو، یہ بڑی سادی سی بات ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ خبر کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف آرڈر نہیں کر رہا کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہ یہ جملہ شرط کے طور پر آ رہا ہے اس تقوی کی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے۔ یعنی اے ایمان والوں، تم اللہ کا تقوی اس وقت تک اختیار نہیں کر سکتے جب تک تم صادقین کا ساتھ اور ان کی معیت اختیار نہیں کر لیتے۔ مقام شرط پر ہے، یہ شرط ہے، یعنی آپ نے اگر تقوی کو اٹین کرنا ہے تو ایک شرط کیا ہے؟ آپ کو اس تقوی کے لیے ضروری ہے کہ آپ صادقین کی معیت، آپ صادقین کو تلاش کر کے ان کے ساتھ ہو جائیں۔ اب میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اب یہاں پر صادقین سے مراد ہم صرف ترجمے پہ کام نہیں چلا سکتے کہ بھئی سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیوں نہیں ہو سکتے؟ انشاءاللہ وہ میں مراحل جب صادقین پر گفتگو شروع کروں گا آپ کی خدمت میں وہاں عرض کروں گا کہ اگر ہم ترجمے سے کام لینا چاہیں تو وہ کون کون سی پرابلمز ہیں جو کہ سامنے آتی ہے۔ یہاں پر الصادقین سے مراد مقام صادقین ہے، یعنی وہ سچ بولنے والا کہ جس کو خدا یہ کہے کہ یہ سچ بولنے والا ہے۔ اب وہ کیا مقام ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ یہی ہماری گفتگو کا اصل پوائنٹ ہے، اسی پر ہم نے گفتگو کو لے کر آنا ہے۔ لیکن آج ہم ایک مرحلہ پہلا یہ طے کریں گے کہ یہ جو تقوی اختیار کرنے کی بات اللہ کہہ رہا ہے، اگر ہم تقوی اختیار نہ کریں، مثلا ایک کامن سوال ہے، اکثر ہمارے نوجوانوں کے، مومنین کے ذہن میں بھی یہ سوال اس طریقے سے باقی رہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایمان لے آیا، میں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دی، میں نے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دے دی، ائمہ کی امامت اور ولایت کی گواہی دے دی، اب مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں تقوی بھی اختیار کروں؟ ضروری تو نہیں ہے، واقعاً ایسا بھی ہے، اس لیے کہ جنت میں پہنچنے کی شرط ایگزیکٹلی تقوی ہے یا نہیں، یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے۔ عام طور پر علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جنت کے لیے تقوی الٹیمیٹ شرط نہیں ہے۔ اگر آپ ایمان کے کسی درجے پر رہے، آپ ایمان اپنا بچا کر لے گئے، ایمان آپ کا بچ گیا قیامت کے دن تک، تو پھر آپ جنت میں جانے کی سچویشن میں آ جائیں گے، حقدار ہو جائیں گے آپ۔
لیکن اگر ہم قرآن کا دقیق طریقے سے مطالعہ کریں تو قرآن نے کئی مقامات پر یہ فرمایا ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے جنت کو آمادہ اور سجایا ہی متقین کے لیے ہے۔ جنت کی ساری نعمتیں متقین کے لیے ہیں۔ لیکن بہرحال بحث کی گنجائش ہے کہ اگر میں تقوی کی کسی منزل پر نہیں پہنچا لیکن ایمان اپنا بچا کر لے جاؤں تو کیا میں جنت میں پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس میں بحث نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ جب میں دنیا سے مر رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، تو میں ایمان پر ہوں یا نہیں؟ اس لیے کہ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہم نے عام طور پر اپنے لیے یہ سمجھا ہوا ہے کہ چونکہ میں کسی شیعہ اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا اور مجھے بچپن سے کلمہ یاد ہے، لہذا میں تو جنت میں جاؤں گا۔ سوال آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بہت سارے دیگر مذاہب کے لوگ، اگر آپ ان سے کلمہ پوچھیں گے تو بہت سارے مسلمانوں سے اچھا کلمہ ان کو آتا ہے۔ کرسچن ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، کسی اور مذہب کا ہو سکتا ہے، اور جب آپ اس سے کلمہ پوچھیں گے تو شاید بعض ان لوگوں کو جو کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے زیادہ اچھا کلمہ ان کو آتا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جس کو کلمہ زیادہ اچھا آتا ہے جنت میں اس کو جانا چاہیے، یا وہ جو غلطی سے کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا اور پیدا ہونے کے بعد بھی اس نے زندگی میں کبھی کلمہ صحیح سے نہیں یاد کیا، جنت میں اس کو جانا چاہیے؟ پر یہ جو ہم نے اور آپ نے کلمہ یاد کیا ہے، آیا یہ گارنٹی دیتا ہے اس بات کی کہ آپ مومن ہیں، آپ کا ایمان ہے اور آپ نے حتماً جنت میں جانا ہے؟ لہذا میں اس سوال کو کرتا ہوں، تھوڑا سا کوشش یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کے ذہن کو تھوڑا سا جھنجھوڑ سکوں۔ لہذا میں نے یہ پہلے بھی ایک جگہ مثال دی تھی کہ اگر میں اپنے طوطے کو کلمہ یاد کرا دوں اور میرا طوطا کلمہ یاد کر لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، تو کیا آپ کے خیال سے اس طوطے کو جنت میں جانا چاہیے یا نہیں؟ سارا دن کلمہ پڑھتا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا، غیبت بھی نہیں کرتا، نہ محرم پہ نگاہ بھی نہیں ڈالتا، بہت ساری مومنوں کی صفات اس کے اندر موجود ہیں، ان تمام خصوصیات کے ساتھ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، تو اس کو جنت میں جانا چاہیے یا نہیں؟ تو یقیناً آپ کا رپلائی یہ ہوگا کہ نہیں مولانا، اس کو جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کیوں نہیں جائے گا جنت میں؟ تو ہمارا آنسر یہی ہوتا ہے کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے نہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے اور نہ یہ اس کو سمجھ کر عملی طور پر اپنی زندگی میں اس کلمے سے اس کے کوئی عمل اس کی زندگی میں کہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو اب آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر ہیں، میں آپ میں سے کسی کی خدمت میں جسارت نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے یہ واعظ و نصیحت میری اپنی ذات کے لیے ہے کہ مجھے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ آیا میرے کلمے میں اور طوطے کے کلمے میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اگر میں نے بھی طوطے کی طرح سے بچپن سے کلمہ یاد کیا ہوا ہے لیکن مجھے بھی نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کے حقیقی معنی کیا ہیں، محمد الرسول اللہ کے معنی کیا ہیں، علی ولی اللہ کے معنی کیا ہیں، نہ یہ کلمہ عملی طور پر میری زندگی میں کہیں ظاہر ہوتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں تو ایسا کلمہ پڑھ کر جنت میں چلا جاؤں لیکن یہ طوطا ایسا ہی کلمہ پڑھ کر جنت میں نہ جائے؟ اگر میرے کلمے اور طوطے کے کلمے میں کوئی فرق نہیں ہے تو جیسے وہ کلمہ طوطے کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا ویسے ہی یہ کلمہ مجھے بھی جنت میں نہیں پہنچا سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ سے پہلے خود میرے اپنی ذات کے لیے یہ واعظ و نصیحت ہے۔ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا واقعاً ہم ایمان کے کسی ایسے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں یا نہیں، یا ابھی تک یہ کلمہ، ابھی تک ہمارا جتنا بھی ایمان ہے وہ صرف ہماری زبان کی نوک پر۔ لہذا یہ پرابلمز ہیں، ان کو سالو کرنے کی ضرورت ہے۔
اگر ہم علم نفسیات سائیکالوجی کو سامنے رکھ کر بات کریں تو سائیکالوجسٹ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کے جتنے بھی بلیفز ہیں ان کا تعلق، ان کی جو اصل ظہور ہے وہ آپ کے بیہیویئر سے ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ سارے کا سارا بنتا ہی آپ کے بلیف کی وجہ سے ہے. لیکن یہ بلیف کہاں ہوتا ہے؟ کہ یہ بلیف آپ کے کانشیس مائنڈ میں نہیں ہوتا، سب کانشیس مائنڈ میں بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بلیف آپ کے ان کانشیس مائنڈ میں پایا جاتا ہے. اب یہ لفظ آپ نے سنے ہوئے ہوں گے، شعور، تحت شعور، لا شعور، یہ الفاظ کہیں نہ کہیں آپ نے کانشیس، سب کانشیس، ان کانشیس، یہ آپ نے کامنلی سنے ہوں گے. عام طور پر ہم کہتے ہیں انکانشیسلی میں نے یہ کام کر دیا، یہ کامن ورڈز ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کے شعور میں ہے، وہ جو آپ کے کانشیس میں ہے، وہ آپ کا بلیف نہیں ہوتا. اصل بلیف وہ ہوتا ہے جو آپ کے انکانشیس کے اندر ہوتا ہے. انکانشیس، جو انکانشیس میں اس کا معنی کیا ہے؟ سم ٹائمز آپ خود اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. کہ جب جانتے نہیں ہیں، ہم اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہیں، تو کیسے پتہ لگے گا؟ کہ ایٹ دا ٹائم آف یور بیہیویئر، ہاؤ یو ریئیکٹ، یہ بتائے گا کہ آپ کا اصل بلیف کیا ہے. مثلا میں ایک کامن ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ بھائی میں کسی بھوت ووت سے نہیں ڈرتا، مجھے کسی بھوت سے ڈر نہیں لگتا. آپ نے کہا مولانا آ جاؤ، ادھر ایک ہانٹڈ ہاؤس ہے، اس ہانٹڈ ہاؤس کے اندر آپ کو ایک رات پوری گزار کر آنی ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کو بھوت سے ڈر نہیں لگتا. اب جب میں اس ہانٹڈ ہاؤس کے اندر جاؤں گا، رات اندھیری، آواز کوئی نہیں، وہاں پتہ لگے گا نا کہ میں واقعاً بھوت سے ڈرتا ہوں. کہا تو ہے میں نے کہ میں آپ مجھ سے کہو وہ جو ایک بہت پرانا قدیم سا قبرستان ہے خوفناک قسم کا، مولانا رات وہاں گزارنی ہے. اب وہاں جا کر پتہ لگے گا نا کہ میں واقعاً ڈرتا ہوں یا نہیں. اگر وہ فیئر میرے اندر ہے، اگر وہ خوف میرے اندر ہے، تو کہاں ظاہر ہوگا؟ ایٹ دا ٹائم آف ایگزامینیشن، امتحان میں خود بخود ظاہر ہو جائے. اگر ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ایگزامینیشن، ٹیسٹ، آزمائش، امتحان is the key to check your belief، تو ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیوں بار بار یہ کہا ہے کہ مجھے تمہارا منہ زبانی اسلام نہیں چاہیے، جب تک میں تمہیں ٹیسٹیفائی نہیں کر لوں گا تمہارے ایمان کو قبول نہیں کروں گا. لہذا فلسفہ بلا، فلسفہ مصیبت، فلسفہ آزمائش، یہ جتنی بھی ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، یہ جتنی بھی ہماری زندگی میں مصیبتیں ہیں، یہ جتنی بھی ہماری زندگی میں ابتلاعات ہیں، سختیاں ہیں، یہ بنیادی طور پر پروردگار کی جانب سے وہ ٹیسٹ ہیں جو ہمارے بلیف کو خود ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں. خدا خود ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں اور کس پر ایمان نہیں رکھتے. آٹومیٹیکلی ہے، آٹومیٹیکلی ہے. لہذا اگر میں یہ کہتا ہوں، میں نے خدا کے سامنے کیا کہا، کانشیسلی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرا رازق خدا ہے. رزق کون دیتا ہے؟ خدا. رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں. یہ بات میں ہر جگہ کہتا ہوں، لیکن خدا کیا کرے گا؟ خدا مجھے رزق سے متعلق کسی آزمائش میں ڈالے گا، اور اس آزمائش میں مجھے پتہ لگ جائے گا کہ میں خدا کو اپنا رازق مانتا ہوں یا نہیں. اگر میں خدا کو اپنا رازق مانوں گا تو میرے بیہیویئر سے پتہ لگ جائے گا کہ میں واقعاً خدا کی رزاقیت پر ایمان رکھتا ہوں یا نہیں. Now one of the easiest test جو ہے وہ خدا کیا کرتا ہے؟ ایزیسٹ ٹیسٹ خدا کا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پوائنٹ پر ہمارے سامنے ایک بہت ہی آسان حرام ہوتا ہے اور ایک بہت مشکل حلال ہوتا ہے. اپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں حلال کی طرف جاؤں گا مجھے کچھ نہیں ملے گا،
اور اگر میں حرام تھوڑا سا انڈر انوائسنگ کر لوں، تھوڑی سی، کامن مسئلے ہمارے یہ، تھوڑا سا میں ادھر ادھر چلا جاؤں، کامن ہے. کئی دوستوں نے کئی مرتبہ سوال ہوا، وہ کہتے ہیں آغا صاحب انڈر انوائسنگ کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا. آغا صاحب یہ 2 نمبر کام کیے بغیر آپ مارکیٹ میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یو بلیو ان دس کہ اصل رازق یہ ہے، خدا نہیں ہے. جبکہ خدا نے جو وعدہ کیا وہ کیا ہے؟ خدا یہ کہتا ہے تم حلال راستہ اختیار کرو، میری ذمہ داری ہے تم تک رزق پہنچانا. لہٰذا پروردگار ارشاد فرماتا ہے، مشہور آیات ہیں، آپ نے بارہا ان کو تلاوت کیا ہوگا یا سنا ہوگا. پروردگار ارشاد فرماتا ہے مَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس کسی نے بھی اللہ کا تقوی اختیار کیا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے خود ایگزٹ نکالتا ہے. اس ایگزٹ نکالنے کا معنی کیا ہے؟ ایگزٹ کی ضرورت آپ کو کہاں پڑتی ہے؟ ایگزٹ کی ضرورت آپ کو پڑتی ہی وہاں پر ہے جب آپ کسی کلوز کوریڈور میں پھنس جائیں اور آپ کو کوئی ایگزٹ نظر نہ آ رہا ہو. جب آپ کو ایگزٹ نظر نہیں آئے گا تب خدا آپ کو ایگزٹ نکال کر دے گا نا. جو ایگزٹ آپ کو خود نظر آ رہا ہے وہ خدا کو بنانے کی تو ضرورت نہیں ہے. خدا کب ایگزٹ بنائے گا آپ کے لیے؟ خدا آپ کے لیے ایگزٹ اس وقت بنائے گا جب اپیرنٹلی آپ کے لیے کوئی ایگزٹ باقی نہیں ہوگا. جب آپ اس یقین پر پہنچ جائیں گے آپ کوئی ایگزٹ نہیں ہے، لیکن اس صورت میں بھی آپ خدا کے تقوی پر قائم رہیں، حرام سے اجتناب کریں، تو یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے تقوی کو اس طریقے سے اختیار کیا، تمہیں اگر میری رزاقیت پر ایمان ہے اور بدترین سچویشن میں بھی تم حرام کی طرف نہیں جا رہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے میں تمہارے لیے ایگزٹ بناؤں گا. پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرمائے. Now it's hard to believe. یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے جب آپ کے سامنے کوئی ایگزٹ نہیں ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں وہاں سے تمہیں رزق دوں گا من حیث لا یحتسب. آپ کے پاس کوئی پروبیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی پاسبلٹی نہیں ہوگی. یعنی کیا ہوگا؟ آپ آ کر یہ کہیں گے دس از ناٹ پاسبل. جہاں آپ یہ کہہ رہے ہوں گے خدا آپ کو وہیں پر رزق لا کر دے گا. اور لازمات ہے جب آپ کے لیے پروبیبلٹی اور پاسبلٹی ختم ہو گئی ہے تو خدا کہتے ہی اسے ہیں کہ جہاں پر انسان کی عقل ختم ہوتی ہے خدا کی قدرت وہاں سے شروع ہوتی ہے. لہذا کی دے رہا ہوں آپ کو، یہ کی اپنے پاس رکھیے گا. ایمان کی وادی، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ایمان کی ایک ڈیفینیشن، ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ جس میں ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہاں دس از دا پوائنٹ، یہاں پر یہ ایمان ہے، تو یاد رکھیے گا ایمان کی وادی ظاہری نقصان کی وادی ہے. ظاہری نقصان سے میری کیا مراد ہے؟ حقیقی نقصان نہیں، ظاہری نقصان. یعنی کیا؟ اپیرنٹلی آپ کو ایسا لگے گا نقصان ہے، ظاہر میں آپ کو ایسا لگے گا نقصان ہے، لیکن نقصان ہوگا نہیں. اب یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، سوشل میڈیا پر کسی نے ایک چیز شیئر کی تھی، واقعہ حقیقی ہے یا نہیں لیکن کہانی سبق آموز ہے، اور جو مطلب میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں شاید اس کے ذریعے تک سے آپ تک پہنچا سکوں. دیکھا کوئی ماؤنٹینئر تھا جو بڑی کسی اونچی چوٹی کو سر کرنے کے لیے مہم پر نکلا. اب جو ماؤنٹینئرز ہوتے ہیں جب وہ جاتے ہیں تو سم پوائنٹس ایسے آتے ہیں جس میں وہ جا کر اکیلے رہ جاتے ہیں، یعنی کوئی ادھر جگہ تک جانے کی ہمت نہیں کر رہا ہوتا، جو خطرناک بہت اونچی ہائٹس ہوتی ہیں. اس سے آگے پھر ماؤنٹینئر نے خود جانا ہوتا ہے اکیلا. اب وہ وہاں سے آگے چلا، ساتھ اس کا کیمپ ساتھ تھا. چلتے چلتے جب تقریباً مغرب کا وقت ہو گیا تو اس نے کہا میں کوئی ایسا سیکیور پوائنٹ دیکھوں جہاں پہ میں اپنے آپ کو کیمپ لگا کے جو بھی اپنا حساب کتاب ہے رات گزاروں، پھر اگلے صبح میں یہاں سے شروع کروں.
اور عین اس ٹائم پر کوئی بڑا زوردار قسم کا طوفان آیا اور یہ اس طوفان کے سامنے ٹھہر نہیں سکا اور ہی جسٹ اسٹارٹ فالنگ. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ جب چڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک رسی ہوتی ہے ان کے پاس جس کو مختلف جگہ پر پہاڑ میں جہاں ان کو سخت جگہ ملتی ہے اس کو لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو باندھ کے رکھتے ہیں تاکہ اگر کہیں گر جائیں تو اس رسی سے اپنے آپ کو بچا سکیں. طوفان بڑا شدید تھا, چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل گئیں, سارا اس کا سامان گر گیا, کہیں چوٹ ووٹ بھی سر میں لگی, بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو دیکھا, اپنے آپ کو پایا سلنگ کرتے ہوئے اس رسی سے لٹکا ہوا ہے اور اتنا شدید اندھیرا کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ میں کتنا اوپر ہوں, کتنا نیچے ہوں, دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہیں. جب اس نے ٹٹولا تو پورے اس کے سامان میں سے سوائے ایک چھوٹے نائف کے کوئی اور چیز اس کے پاس, ایک چھوٹا چاقو, کچھ اور نہیں بچا تھا. اب اس نے اپنے آپ کو ہلا جلا کر پوری کوشش کی کہ کہیں میں کسی چیز سے ٹکراؤں, مجھے پتہ لگے میں کتنی دور ہوں, کوئی چیز کتنے نزدیک ہے, لیکن کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں آئی. بہت زور لگایا اس نے اور جب اس کی تقریباً ساری انرجی ختم ہو گئی اور اس نے دیکھا کہ اب میں مرنے والا ہوں, تو تھا تو ایتھیسٹ, خدا پہ بلیف نہیں کرتا تھا, لیکن جب سارے پوائنٹس ختم ہو گئے تو اس نے ایک مرتبہ اس ذات کی طرف توجہ کی اور کہا کہ اگر کوئی خدا نامی کوئی چیز ہے تو آ میری مدد کر. اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ ایگزیکٹلی امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے جب کسی نے خدا کے بارے میں سوال کیا تو امام نے اس کو تقریباً ایسا ہی ایک جواب دیا. امام نے کہا, تو نے کبھی کشتی کا سفر کیا سمندر کا؟ کہا ہاں مولا. کبھی ایسا ہوا کہ اس سفر کے دوران کشتی ٹوٹ جائے؟ کہا مولا ایک دفعہ حادثہ ہو چکا ہے ایسا بھی. کہا ٹوٹی ہوئی کشتی میں جب نجات کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا, اس وقت جب انسان کوئی ہیلپ نہیں پا رہا ہوتا, اندر سے اس کے ایک آواز نکلتی ہے کسی ایسے کے پاس, کسی ایسے کے لیے کہ جو اس ہیلپ لیس کنڈیشن میں بھی امید بن کر موجود ہوتا ہے. ان سے کہا ہاں مولا. کہا وہی جو تیرے اندر سے نکلتی ہے آواز, وہی خدا. اچھا اس کو آپ کامنلی, میں اب تھوڑا سا عرض کروں گا, یہ ایسا نہیں ہے, امام نے تو ایک ایگزامپل دی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی 100% ایسا نہیں, ضروری نہیں ہے. ہمارے اور آپ کی لائف میں بھی کہیں نہ کہیں آفٹر سم ٹائمز ایسی ایک سچویشن پیش آتی ہے, ہم کسی ایسی ٹربل میں, کسی ایسی مشکل میں, کسی ایسی جگہ پر پھنستے ہیں کہ جہاں پر ہمیں کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمیں کوئی اس سے بچا سکے. یہ ہم سب کے ساتھ پیش آتی. اور جب ہم اپنے طور پر سارے ہاتھ پاؤں چلا لیتے ہیں, اس کے پاس چلے گئے, اس کے پاس چلے گئے, اس سے بات کر لی, اس سے بات کر لی, اور جب سارے کی ساری چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں تب خود بخود دل میں سے ایک آواز نکلتی ہے, کوئی ذات ایسی ہے جو اس صورت میں بھی میری مدد کر سکتی ہے. کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ آپ کی تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے, اور ہر انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی مور دین ون ٹائم یہ سچویشن کریٹ کرتا ہے. یہ اللہ کی حجت بالغہ کا ایک حصہ ہے. مور دین ون ٹائم اللہ تبارک و تعالی, فرعون کی بھی اگر تاریخ آپ اٹھائیں گے, نمرود کی بھی اگر تاریخ اٹھائیں گے, تو ان کی زندگیوں میں بھی آپ کو ایک سے زیادہ ایسے نقطے ملیں گے کہ جہاں پر اللہ ان کی بھی ساری امیدوں کو قطع کرتا ہے, وہ اندر سے ایک مرتبہ خدا کی طرف متوجہ ضرور ہوتے ہیں. اور یقیناً ہم اس سچویشن سے باہر نکل بھی آتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, خدا کیا کہتا ہے, جب تم غرق ہو رہے تھے تو تم خدا کو پکارتے ہو مخلصین لہ الدین, تمام تر اخلاص کے ساتھ تم خدا کو پکارنا شروع کر دیتے ہو. لیکن جب تمہیں ہم نجات دے دیتے ہیں تم خدا کو ایسے فراموش کرتے ہو جیسے تم نے کبھی اس کو پکارا ہی نہیں. یہ حجت بالغہ ہے. ہر ایک کے ساتھ خدا کسی نہ کسی سچویشن میں لا کر
اس کو ایسا ضرور کرتا ہے، وہ سارے کے سارے جتنے بھی آپ کی امیدیں ہیں ان کو خود کاٹتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف میری طرف متوجہ ہو. لہذا تمام اسباب کو، تمام جتنے بھی ہمارے لیے پاسبل کازز ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو منقطع کر دیتا ہے. لہذا یاد رکھیے گا، مسبب الاسباب ہونا اللہ کا. ہم نے عام طور پر اس کا معنی کیا رکھا ہوا ہے؟ میرے کسی کام کے ہونے کے لیے خدا سبب فراہم کرتا ہے. یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن بعض اوقات وہ مسبب الاسباب اس معنی میں بھی ہے اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو سب سے بہترین سبب بناتا ہے. وہ سبب یہ ہوتا ہے تمام اسباب کو منقطع کر دیتا ہے، بندہ خود بخود اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. وہ پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں کہ جہاں پر آپ ہر چیز سے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور خود بخود آپ کی امید جس ذات کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے وہی ذات خدا کی ذات ہے. اور یہ لنک انشاءاللہ کبھی عرض کرے گا، موضوع ہی میرا کبھی امتحان اگر ہوا تو وہاں پر آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ امتحان اور مصیبت کا جو دوسرا فلسفہ ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہے. نہ صرف اللہ مصیبت کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو چیک کرتا ہے، بلکہ ایکسٹریم مصیبت کے ذریعے سے اپنے بندے کو ایک مرتبہ کم از کم اپنی طرف ضرور متوجہ کرتا ہے. یہ حجت بالغہ ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ پیش آنی ہے. اور اگر آپ اپنی زندگی میں ذرا سا غور کریں گے، یہ ہماری مشکل ہے. جب ہمارا وہ مشکل ٹائم گزر جاتا ہے تو ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے اللہ کو پکارا کیسے تھا، تڑپ تڑپ کر. یہ ناشکر. اسی لیے کیا فرمایا کہ انسان کو جب اللہ نے تعریف کیا ہے تو کیا کہا کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے. قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے میرا شکر کرنے والے بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اکثریت وہ ہے کہ جو مشکل میں تڑپ تڑپ کر پکار رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اللہ مصیبت کو ہٹاتا ہے وہ خدا کو بھول جاتے. اب جب اس کو کوئی راستہ نہیں ملا، اندر سے آواز آئی، اگر کوئی کریٹر ہے، اگر کوئی ایک ایسی ذات، کوئی ایسی اتھارٹی ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے، پلیز ہیلپ می، میری مدد کرو. اور یہ یقین کریں، یہ آواز، یہ مرحلہ خلوص کا ہوتا ہے. اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ خدا کی رافت، خدا کی رحمت کا تقاضا یہ ہے جب بندہ اتنے خلوص سے پکارتا ہے خدا 100% جواب دیتا ہے. لہٰذا کبھی انشاءاللہ موقع رہا، یہ آیات اپنے طور پر کھول کر معنی بیان کرنے کے لیے ہیں. ان آیات کو جب آپ اتنا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تب یہ آیات آپ کو سمجھ میں آتی ہیں. فرمایا اذا سالک عنی عبادی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اے میرے حبیب، جب میرا بندہ تم سے میرے بارے میں سوال کرے، جسٹ ٹیل ہم، بتاؤ اسے، انی قریب، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب یہ پکارنے والا پکارتا ہے میں حتماً اس کی پکار کو آنسر کرتا ہوں. ڈیفائنڈ ہے. بس وہ آنسر آ رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں سنائی، لیکن سم کیسز میں ایون آپ اس آواز کو محسوس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی توجہ خدا کی طرف رہے. اسی توجہ کو باقی رکھنا ایمان کو آگے بڑھاتا ہے. اور اگر آپ نے اس پوائنٹ کو چھوڑ دیا ایمان خود بخود ختم ہو جاتا. لہذا جب اس نے پکارا کیا ہوا؟ انی قریب. اس آواز کے لیے باہر نہیں سننا پڑتا، اپنے اندر سننے کی ضرورت ہوتی. لہذا اس کو ایک آواز آئی کہ اگر اب مجھے پکارا ہے، اب اگر میرے اوپر واقعاً تمہیں یقین ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں، رسی کو کاٹ دو. جس رسی میں تم لٹک رہے ہو اس رسی کو کاٹ دو. اب یہ چاقو ہاتھ میں لیا، سوچ رہا ہے کاٹوں نہ کاٹوں، پتہ نہیں کتنا اوپر ہوں، کاٹوں گا پتہ نہیں کتنے نیچے گروں گا، نیچے پتہ نہیں پتھر ہو، کوئی خطرناک چیز ہو، کیا انجام ہوگا میرا. کرتے کرتے وقت گزر گیا، رات گزر گئی. صبح ایک اور ٹیم
माउंटेनियर्स की, उसी एरिया से गुजरी तो उन्होंने देखा जमीन से सिर्फ 4 फुट के फासले पर लटक रहा था, हाथ में चाकू था, सर्दी की शिद्दत से दम तोड़ चुका था। अजीजान मन, समटाइम्स जिस चीज के लिए हम अल्लाह को पुकार रहे होते हैं, वो चीज सिर्फ हमसे चंद फुट के फासले पर होती है। वहां खुदा हमसे कह रहा होता है, ये जो तुमने दुनिया की रस्सी अपने साथ बांधी हुई है, ये जो तुमने गैरुल्लाह की रस्सी अपने साथ बांधी हुई है, ये जो तुम मेरे अलावा अपनी दौलत पर भरोसा किए बैठे हो, अपने भाइयों पर भरोसा किए बैठे हुए हो, अपने साथियों पर भरोसा किए बैठे हो, मेरे अलावा हर रस्सी को काट दो, फिर देखो मैं तुम्हें सहारा कैसे देता हूं। और हम वो रस्सी काटने के लिए तैयार नहीं होते। और जब हम रस्सी नहीं काटते तो क्या होता है, बाज़ औक़ात इतनी ही ऊंचाई पर हमारा दम निकल जाता है और फिर हम ईमान वाले हयात और मौत की कशमकश इसी का नाम है। आपने बारहा ये बात सुनी हुई है, ये आपके अज़हान में मौजूद है कि बाज़ लोगों के लिए जब रूह उनकी निकाली जाती है तो ये कैफियत रूह की निकालने की उनके लिए सख्त होती है। जब इमाम से किसी ने पूछा, चौथे इमाम से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौत की कैफियत नज़ा के लिए, इमाम ने फरमाया मोमिन। मोमिन कौन है? ईमान वाला, जिसका ईमान टेस्टिफाइड है, जो वाक़अन खुदा पर ईमान रखता है। फरमाया मोमिन के लिए इस तरीके से है कि गोया तुमने उसे गुलाब का कोई खुशबू का फूल सुंघाया और उसके लिए जो वो सांस लेता है इतनी आसानी से उसकी रूह निकल जाएगी। का मौला अगर गैर मोमिन हो तो क्या? फरमाया कि मलमल का कपड़ा कभी खारदार पौधे पर डालो और उसे खींचो, कैसे उसका तार तार जुदा हो रहा होता है। कभी कुछ चीजें हमें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी करनी चाहिए। कराची वालों के लिए कुछ चीजें आसान है। बेगम का कोई मलमल का रिटायर्ड दुपट्टा, ये बड़ी ताकीद के साथ कह रहा हूं मैं, गलती की तो जिम्मेदार फिर आप खुद हैं। मौलाना साहब ने कहा था और पता लगा आप नया फेवरेट दुपट्टा ले गए एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं आपका। तो बेगम की इजाजत से रिटायर्ड जो दुपट्टा है जिसको वो रिजेक्ट कर चुकी हैं, उनकी इजाजत से, क्योंकि बाद के कॉन्सिक्वेंसेस का मैं जिम्मेदार नहीं हूं, वो दुपट्टा लें। कराची में कीकर के दरख्त हैं बड़ी तादाद में, और इस दुपट्टे को एक मरतबा कीकर के दरख्त पर डालें और डालने के बाद खींच कर देखें कि कैसे कीकर का दरख्त उस दुपट्टे के एक एक तार को जुदा करके उसकी जो कैफियत करेगा, ये कैफियत होगी कुछ लोगों की जब उनकी रूह को उनके बदन से निकाला जाएगा। और द क्वेश्चन इज कि ये कौन से कांटे हैं जो रूह को इस तरीके से अपनी जकड़ में ले लेते हैं। हर वो चीज दुनिया में जिससे हम दुनिया की खातिर मोहब्बत करते हैं, एक कांटा है जो हमारी रूह के धागों में इसी तरह से उलझ जाएगा जब फरिश्ता हमारी रूह को खींच रहा होगा। अब कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि जो बर्गर और पिज़्ज़े के ही कांटे में फंसे रह जाएंगे, उसी से उनको खुदा जाने कितनी तकलीफ होगी। आगे तो आप खुद सोच लें। लिहाजा ये प्रॉब्लम्स हैं। मैं कोई आपसे अलग बात करने के लिए बात नहीं कर रहा, ये इम्तिहानात हैं। इस वक्त मसलन मुसलमानों के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया है और आपसे कहा जा रहा है कि यहूदियों के किसी ब्रांड का बर्गर मत खाएं। आपसे कहा जा रहा है कि यहूदियों के किसी ब्रांड का पिज़्ज़ा, उनका रेस्टोरेंट, उसका ब्रांड इस्तेमाल न करें। और मुझे बताइए, मगर हमारे पाकिस्तानी अच्छा नहीं बनाते? बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ, यकीन करें, ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, सेहत और ईमान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने लोग बेहतरीन बनाते हैं। लेकिन हम जो ब्रांड कॉन्शियस मड में फंसे हुए हैं,
یہ مصیبت، یہ کانٹا ہے، یہ ہے کانٹا دنیا کا جو ہماری روح میں پھنسا ہوا ہے، جو اب اس وقت میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک برانڈ کا استعمال نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ بتائیے جب فرشتہ اس کو دنیا سے لے جانے کے لیے آئے گا کیا یہ راضی ہوگا دنیا چھوڑنے کے لیے؟ لہذا خود روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ روزے کا ایک لعلکم تتقون، کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ روزہ رکھو؟ کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید تم صاحب تقوی بن سکو۔ کیوں؟ روزہ is one of the practice how to leave this world۔ جب تک آپ دنیا کو چھوڑنے کی پریکٹس نہیں کریں گے، اس وقت تک، جس وقت فرشتہ آئے گا روح نکالنے کے لیے، ہر وہ آدمی جس کی روح دنیا میں پھنسی ہوئی ہے اس کے لیے روح کا نکلنا سخت ہوگا۔ یہ اب ہم نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ہم کتنی آسانی سے دنیا اس کو اپنی لائف میں پریکٹس کریں۔ اگر لائف میں پریکٹس نہیں کریں گے تو جس وقت روح نکلنے کا مرحلہ آئے گا اس سے بہت سختی ہو۔ لہذا غور کیجئے گا، سیرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی کی سیرت میں ایک اہم ترین نقطہ کیا ہے؟ بی بی کی سیرت کا ایک اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ جناب سیدہ نے حتیٰ دنیا سے اپنی ضرورت سے کم کو استعمال کیا ہے۔ انشاءاللہ کل میں گفتگو کو یہیں سے آگے شروع کروں گا، اپنی ضرورت سے کم حاصل کرنا، اس کا اثر اور اس کی تاثیر قیامت میں کس طرح سے ظہور کرتے۔ لہٰذا بی بی کے بارے میں تاریخ ملتی، کیا سامان ہے بی بی کے گھر کا؟ انگلیاں، یہ جو آپ کی اس پر بھی اگر گنیں گے تو انگلیاں زیادہ ہوں گی، سیدہ کے گھر کا سامان کم ہوگا۔ کون ہے سیدہ؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خاتم المرسلین، سید الانبیاء۔ وہ حضرت زہرا کا اکرام اس انداز سے کرتے ہیں کہ جب سیدہ آ جائیں تو دوڑ کر حضرت احترام کے لیے جاتے ہیں۔ کون ہے سیدہ؟ ہم نہیں سمجھ سکے سیدہ کو، لہذا ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا میری بیٹی کون ہے؟ فاطمہ الزہرا۔ کہا یا رسول اللہ الزہرا کیوں کہا آپ نے؟ کہا اس لیے کہ میری بیٹی جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کا نور آسمان والوں کے لیے اسی طرح سے چمکتا ہے جس طرح زہرہ ستارے کا نور دنیا والوں کے لیے چمکتا۔ الزہرا کا معنی کیا ہے؟ الزہرا کا معنی کہ وہ جو کہ سماوات کے لیے زہرہ ہے، اس کا نور آسمانوں کے لیے جاتا ہے، زمین پر کھڑے ہو کر عبادت کرے۔ تو اب آپ سوچئے نا کہ جو راستہ تلاش کرنے والے ہوتے ہیں زمین پر، وہ زہرہ ستارے کو تلاش کرتے ہیں تاکہ اپنے لیے سمت کا تعین کر سکے۔ جیسے دنیا والے اس ستارے کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تمام آسمانی مخلوقات منتظر ہوتی ہیں کہ سیدہ محراب عبادت میں آ کر کب کھڑی ہوگی۔ منتظر ہے، تمام آسمان کی مخلوقات منتظر رہتی ہیں کہ سیدہ محراب عبادت میں کب آ کر کھڑی ہو۔ تب مجھے بتائیے گا یہ ایام جو سیدہ نے گزارے ہیں، وہ بی بی جو محراب عبادت میں آ کر اس طرح سے دمکتی ہے، ان ایام میں جب اپنی عبادت کے مصلی پر آتی ہے تو ہاتھ اپنے پہلو سے اٹھا نہیں سکتے۔ وہ ہاتھ کہ جس کی تسبیح آج تسبیح سیدہ کے عنوان سے پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، یہ ایام سیدہ ایسے گزار رہی ہے کہ اب اس ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ اکبر کے لیے کانوں تک آ سکے، اور وہی تسبیح سیدہ کے ہاتھوں میں گردش پیدا کر سکے۔ کیوں؟ ظالم نے ایسا تازیانہ بازو پر مارا تھا۔ لہذا روایات یہ کہتی ہیں کہ پیغمبر جب اپنی شہادت کا وقت نزدیک آیا ہے
تو ایک دن جب خاص اصحاب بیٹھے ہوئے تھے تو پیغمبر پر ایک مرتبہ رقت طاری ہوئی، حضرت نے رونا شروع کیا اور پھر اتنا شدید گریہ کیا پیغمبر نے، اتنا شدید گریہ کیا کہ اصحاب نے آگے بڑھ کر پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ کو کبھی ایسے گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ کو دنیا سے جانے، اپنے اصحاب کو ترک کرنے، کیا اس کیفیت کی رنج ہے؟ کہا نہیں، اپنے لیے نہیں رو رہا، اپنے بعد اپنی ذریت کے لیے رو رہا ہوں۔ پھر فرمایا بالخصوص اپنی بیٹی زہرا کے لیے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میرے بعد میری امت میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ ارے میری بیٹی مشکل میں مجھے پکار رہی ہوگی، کوئی زہرا کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، میں کہوں گا یا رسول اللہ ابھی آپ کا کفن میلا بھی نہ ہوا تھا، امت نے زہرا کے ساتھ وہ کیا، زمین پر پڑی چلا رہی تھی واہ محمدہ واہ بتا، لیکن کوئی تمہاری بیٹی کی مدد کرنے والا موجود نہ تھا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي